خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آقا، خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آقا، کشکول میں بھر دے جو میرے دل میں بھرا ہے، کشکول میں بھر دے جو میرے دل میں بھرا ہے۔ جو درد سسکتے ہوئے حرفوں میں ڈھلا ہے، جو درد سسکتے ہوئے حرفوں میں ڈھلا ہے، شاید کہ یہ آغوش جدائی میں پلا ہے، شاید کہ یہ آغوش جدائی میں پلا ہے۔ اللہ سے اس کے ساتھ لے جائے بیٹھو گا وہاں جا کر آپ پہلے لیڈیز میں بتاؤ جانا پہلے انہوں نے بتاؤ شکریہ ادا کرتے ہیں وہی کر سکتے جو گزشتہ 10 سال سے جیل میں مصائب کی چکی میں پس رہے تھے، خدا تعالیٰ کے فضل اور خلیفہ وقت کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائی کا سامان پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کو ہم سب کے لیے مبارک کرے اور ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موقع جماعت احمدیہ کی تاریخ میں نہایت ہی اہم موقع ہے
کیمرہ پہ گڈی آ رہی کر گڈی آ رہی السلام علیکم. اپنی اپنی جگہ پہ دوست کھڑے رہیں. یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے؟ السلام علیکم. سبزی بھی نہیں بھیجی بھی کی کرنی ہوں آ ہی جانا. السلام علیکم. لو جی اصل پہ بہت تڑ گئی کل اس لیے پتہ ہی نہیں سی ہے. میں سب سے پہلے مکرم محمد الیاس منیر صاحب مربی سلسلہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اس موقع پہ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب اللہ تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اس نے یہ دن دکھایا ہے جس کے لیے 1 کروڑ دل اور 2 کروڑ آنکھیں اللہ تعالیٰ کے حضور کرب اور شدید اضطراب میں مبتلا تھیں. اور سب سے پیارے سب سے بڑھ کر حضور اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا وجود باوجود انتہائی اضطراب میں مبتلا تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ آج وہ دن آیا ہے کہ اس طرح اضطراب سے اور کرب سے اور بے چینی سے اور دکھ اور تکلیف اور غم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ دن دکھایا ہے. اور اس میں حضور اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی قیادت میں آپ سب احباب جماعت کی دعاؤں کا حصہ ہے اور اسی کا ثمرہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے عظیم عطا فرمائے. اب میں مکرم رانا نعیم الدین صاحب سے درخواست کروں گا وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیں تو کریں. جو میرا گلا خراب میں بول نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب جماعت دار اور سارے حضور دا سارا شکر الحمدللہ کرتا ہوں. ویسے حضور دیاں دعاواں دے نال حضور نے فرمایا تھا ایک دن بھی سزا نہیں ہوئے گی, باعزت بری ہو گئی اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے. ویسے اور اللہ تعالیٰ دے فضل اور حضور دیاں دعاواں دے نال اور جماعت پوری دی دعاواں دے نال اسی اج بری ہو کے جا رہے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. شکریہ بہت بہت جزاک اللہ. اب مکرم امیر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس موقع پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں اپنے تمام دوستوں سے
جو फैसलाबाद की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने मुकर्रम और मोहतरम इलियास मनीर साहब से और आना नईम साहब से पूरा तावन किया और हर तरह जो उन्होंने फरमाया हमने उनके ख्वाहिश के मुताबिक जहाँ तक हमसे खिदमत हो सकी हमने की। मैं उनका भी और उन दोस्तों का भी जो बाहर से तशरीफ़ लाते रहे और इन असीरान राह मौला की मुलाकात के लिए आते रहे, हमसे जहाँ तक बन पड़ा और जहाँ तक हो सका उनकी भी खिदमत की और मुलाकात में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके अल्लाह ताला के फजल को अपने नज़दीक पाया। अल्लाह ताला इन असीरान राह मौला को जिनको बाइज़्ज़त बरी किया गया है और भी अपने फजलों से नवाजे। बहुत अरसा इनका जेलों में गुजरा। इलियास मनीर साहब ने एक दफ़ा इन्हीं रमज़ान शरीफ के महीने में मुझे कहा कि ये 10वां साल रमज़ान का मुझ पर आ रहा है और मेरे लिए ख़ास दुआ की ज़रूरत है। मैंने अर्ज़ की कि हुजूर की जो दुआएं हैं वो आपके लिए दिन रात हो रही हैं और वो तमाम जमात को भी ये फरमा रहे हैं कि इनके लिए दुआएं की जाएं। इंशाअल्लाह ये दुआएं कामयाब होंगी और आप जल्द इंशाअल्लाह बरी हो जाएंगे। और वो खुदा ताला का ऐसा करना हुआ कि इस रमज़ान के महीना के बाद ही फ़ौरन ये रिहाई का इंतज़ाम जो है उनका हो गया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने दोस्तों का भी शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ तावन किया और असीरान राह मौला की खिदमत में दिन और रात एक किया। अल्लाह ताला सबको ऐसी तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया बहुत बहुत। हम एमटीए की तरफ से आप सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खिदमत की मज़ीद तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मुकर्रम चौधरी गुलाम दस्तगीर साहब अमीर जमात अहमदिया फैसलाबाद से कि वो दुआ करवा दें ताकि फिर ये काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां हो। रब्वा के लिए रवानगी से पहले दुआ का एक मंजर। जो दर्द सिसकते हुए हरफों में ढला है, जो दर्द सिसकते हुए हरफों में ढला है, शायद कि ये आगोशे जुदाई में पला है, शायद कि ये आगोशे
جدائی میں پلا ہے، غم دے کے کسے فکر مریض شب غم ہے، غم دے کے کسے فکر مریض شب غم ہے، یہ کون ہے جو درد میں رس گھول رہا ہے، یہ کون ہے جو درد میں رس گھول رہا ہے، یہ کس نے میرے درد کو جینے کی طلب دی، یہ کس نے میرے درد کو جینے کی طلب دی، دل کس کے لیے عمر خضر مانگ رہا ہے، دل کس کے لیے عمر خضر مانگ رہا ہے، ہر روز نئے فکر ہے، ہر شب ہے نئے غم، ہر روز نئے فکر ہے، ہر شب ہے نئے غم، یا رب یہ میرا دل ہے کہ مہمان سرا ہے، یا رب یہ میرا دل ہے کہ مہمان سرا ہے، کس کے بدن دیس میں پابند سلاسل، ہے کس کے بدن دیس میں پابند سلاسل، پردیس میں ایک روح گرفتار بلا ہے، ازل سے یہ تقدیر خداوندی چلی آ رہی ہے کہ نار بولہبی نور مصطفی پر غالب آنے کی ناکام کوششیں کرتی رہی ہے۔ خدا کے برگزیدہ بندوں، صلحاء اور ان کے ہاتھوں قائم کی گئی جماعتوں کی راہ میں ان کے مخالفین کی طرف سے دکھوں کے جنگل اور اذیت و تکلیف کے پہاڑ توڑے جاتے رہے، جور و جفا کے سینکڑوں دشتے خار کھڑے کیے گئے، ظلم و ستم کی انگنت تاریخیں دہرائی گئیں،
اور ایزادہی کا کوئی موقع ان کے لیے فراموش نہیں کیا گیا۔ کبھی تو انہیں دار پر کھینچنے کے سامان کیے جاتے رہے اور کبھی ان کے لیے سامان معیشت تنگ کیا جاتا رہا۔ ان کو گھاٹیوں اور وادیوں میں بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا رہا۔ ان کو وطن سے بے وطن کر دیا جاتا رہا۔ ان کی اولادوں اور ان کے عزیزوں اور پیاروں کو ان کی آنکھوں کے سامنے زندگی سے محروم کر دیا گیا، لیکن خدا تعالیٰ کے ان مقربین کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ ان کو دو نیم کر دیا گیا، مگر ان کے وجود کے ہر ٹکڑے سے خدا کی محبت اور اس کے ساتھ وفا کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ ان کے گوشت کو کنگھوں سے نوچ دیا گیا، مگر ان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کو کوئی نہ چھین سکا اور انہیں ان کے عقائد سے متزلزل نہ کیا جا سکا۔ ان کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، ان کو جلا کر ان کی راکھ کو اڑا دیا گیا، مگر ان کے عزم و ہمت کو ظلم کا کوہ گرا نہ توڑ سکا۔ یہ کیفیت ہر دور میں خدا کے برگزیدوں کے ساتھ جاری رہی اور آج بھی جاری ہے۔ جماعت احمدیہ کے ساتھ، جسے خدا تعالیٰ کے برگزیدہ مسیح موعود اور مہدی نے قائم کیا، یہ تقدیر خداوندی جاری ہے۔ ابتدا ہی میں مخالفت اور عداوت کا ایک طوفان برپا کر دیا گیا۔ وہ وجود جو صدیوں کے کڑے انتظار کے بعد ظاہر ہوا تھا، اس پر فتاوی تکفیر کی بارش کر دی گئی اور خدا تعالیٰ کی خاطر اس کو قبول کرنے والوں پر دار و رسن کی آزمائشیں کھڑی کر دی گئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود خدا کے مسیح موعود اور اس کے رسول عربی کے عاشق صادق کو طرح طرح کے مقدمات میں الجھایا گیا اور اس پر طرح طرح کے الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ لیکن عزم و ہمت کا وہ کوہ گرا اور صبر و ثبات کا وہ مجسمہ دکھوں کے اس جنگل میں محض اپنے قادر مطلق خدا کے سہارے کھڑا رہا اور ابتلا کے اس میدان میں اپنے صبر کامل کی بدولت فتح یاب جرنیل ٹھہرا۔ اس نے نہایت جلال کے ساتھ کہا، صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا ہی حامی ہوگا، اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنا اپنا راہ لیں، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا۔ مجھ کو کون نہیں جانتا، مگر وہ جو میرے ساتھ ہے۔ میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں۔ اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا۔ میں اکیلا تھا اور اکیلا رہنے پر ناراض نہیں۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندہ کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیوند نہیں توڑ سکتی، اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو۔ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ من نہ نستم کے روزے جنگ بینی پشت من، آمنم کا درمیانے خاکو خوں بینی سرے۔ کیا ہم زلزلوں سے ڈر سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں ابتداؤں سے خوفزدہ ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے پیارے خدا کی کسی آزمائش سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، مگر محض اس کے فضل اور رحمت سے۔ بس جو جدا ہونے والے ہیں جدا ہو جائیں، ان کو وداع کا سلام۔
اس جگہ اسیران راہ مولا جو ساہیوال جیل میں قید تھے اور آج ہی رہا ہوئے تھے، ان کی آمد کی انتظار کے بعد جب وہ یہاں پہنچے تو پھر اسیران راہ مولا فیصل آباد جیل اور اسیران راہ مولا ساہیوال جیل ایک ساتھ یہاں سے ربوہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ اس وقت قافلہ چنیوٹ اور ربوہ کے درمیانی پل پر سوئے ربوہ رواں ہے۔ بس خدا کے اس پیارے مہدی کو وہ پیاری جماعت عطا ہوئی جو کسی بھی آزمائش میں کبھی بھی اس سے پیوند نہ توڑنے والی جماعت ہے۔ اس جماعت نے اپنے خون سے وہ داستان وفا رقم کی جو قرون اولیٰ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے کی تھی، اور اپنے خون، جان اور مال سے قربانیوں کی ان رفتہ داستانوں کو پھر زندہ کر دیا۔ کبھی تو اس کے وفا شعاروں نے اپنے خون سے کابل کی سرزمین کو لالا فام کیا، اور کبھی امریکہ کو اپنے خون سے گلگوں کیا۔ سندھ کی سرزمین پر ابھی عبد الحکیم ابڑو اور ڈاکٹر عقیل بن عبد القادر، انعام الرحمان، عبد القدوس، محمود احمد اور کئی دوسرے معصوم شہیدوں کا خون قرض ہے، اور اب حال ہی میں لاہور میں رانا ریاض احمد خان اور احمد نصر اللہ خان کی شہادت نے بھی پھول کھلا دیے ہیں۔ اس ظلم میں صرف علماء ہی نہیں بلکہ حکومتیں بھی شامل رہی ہیں۔ سن 1953 اور سن 1974 میں دہرائی جانے والی شرمناک داستان آج بھی پاکستان اور اس میں بسنے والی مذہبی قیادت کے ماتھے پر کلیم کا ٹیکا ہے، اور اس پر مستضاد یہ کہ چند سال پہلے ایک ظالم، جابر اور بد کردار حکمران نے بھی اسلام کے مقدس نام کو خوب بدنام کیا اور ملک کی نام نہاد مذہبی قیادت کو خوش کرنے کے لیے ایک قانون بنایا۔ یہ 26 اپریل 1984 کا دن تھا جس نے جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک سنہرے باب کا اضافہ کیا۔ یہ دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہی اور تاریکی اور گمراہی اور ضلالت کی ایک شرمناک صبح لے کر طلوع ہوا۔ اس روز پاکستان کی تاریخ کے بدترین ڈکٹیٹر آن جہانی جنرل ضیاء الحق نے جماعت احمدیہ کو اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے دینی عقائد کے اظہار سے روک دیا اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 کا اجرا کیا۔ اس آرڈیننس کے نتیجے میں احمدیوں کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی اذیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور سینکڑوں معصوم احمدیوں کو مارا پیٹا گیا اور ان کی مساجد سے کلمہ طیبہ کو مٹا دیا گیا۔ اگر انہوں نے اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے اپنے سینوں پر کلمہ طیبہ کو سجا لیا تو اس کو وہاں سے بھی نوچ لیا گیا۔ ایک طرف تو یہ سب کچھ حکومت وقت کی نگرانی میں ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، تو دوسری طرف ملائیت نے احمدیوں کے خون کو مباح قرار دے کر احمدیوں کی جانیں لینے اور ان کی آبرو سے کھیلنے کو جائز قرار دے دیا۔ ان کے اموال کو لوٹنا کار ثواب بتلایا گیا، اور اس طرح ایک اسلامی مملکت کہلانے والے ملک میں صلح اور آشتی کے شہزادے
اور رحمت للعالمین کے لائے گئے دین کے نام پر معصوم احمدیوں کا خون بہایا جاتا رہا۔ ننکانہ صاحب اور چک 563 اور چک سکندر کے واقعات اس بات کے گواہ ہیں۔ چک سکندر میں امیر عالم نام کے ایک شخص اور اس کے ساتھیوں نے معصوم احمدیوں پر گولی چلائی اور کئی افراد اس موقع پر مارے گئے، جن میں ایک 9 عمر بچی نبیلہ بھی شامل تھی۔ گاؤں کے تمام احمدیوں کے گھر لوٹ لیے گئے اور جلا دیے گئے۔ حال ہی میں لاہور میں رانا ریاض احمد خان اور احمد نصر اللہ خان کو محض ان کے احمدی ہونے کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس سے قبل 1988 میں نواب شاہ سندھ کے علاقے میں 3 معصوم احمدیوں کو مختلف وقتوں میں حملہ کیا گیا، جن میں سے 2 سکے بھائی تو شہید ہو گئے اور ایک احمدی جو میڈیکل سٹور کے مالک تھے وہ قاتلانہ حملے کے بعد صحت یاب ہو گئے۔ اس وقت قافلہ ربوہ کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ اپنے بھائیوں کے استقبال کے لیے سینکڑوں وہ نوجوان جو دریائے چناب کے کنارے جمع تھے، بعض چنور تک پہنچ گئے تھے، ان کے جلاؤ میں یہ سب بھائی ربوہ میں اپنے استقبال کے منتظر دوستوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہے کس کے بدن دیس میں پابند سلاسل، پردیس میں ایک روح ہو گرفتار بلا ہے۔ کیا تم کو خبر ہے رہے مولا کے اسیرو، کیا تم کو خبر ہے رہے مولا کے اسیرو، تم سے مجھے ایک رشتہ جان سب سے سوا ہے، تم سے مجھے ایک رشتہ جان سب سے سوا ہے۔ نعرہ تکبیر، اسیران رائے مولا، اسیران رائے مولا، نعرہ
جاتے ہو کرتے ہو ملاقات شب و روز، آ جاتے ہو کرتے ہو ملاقات شب و روز، یہ سلسلہ ربط بہم صبح و مساء ہے، یہ سلسلہ ربط بہم صبح و مساء ہے۔ اے تنگی زنداں کے ستائے ہوئے مہمان، اے تنگی زنداں کے ستائے ہوئے مہمان، وا چشم ہے دل باز درے سینہ کھلا ہے، وا چشم ہے دل باز درے سینہ کھلا ہے۔ اے تنگی زنداں کے ستائے ہوئے مہمان، اے تنگی زنداں کے ستائے ہوئے مہمان، وا چشم ہے دل باز درے سینہ کھلا ہے، وا چشم ہے دل باز درے سینہ کھلا ہے۔ کس دن مجھے تم یاد نہیں آئے مگر آج، کس دن مجھے تم یاد نہیں آئے مگر آج، کیا کس دن مجھے تم یاد نہیں آئے مگر آج، کیا روز قیامت ہے کہ ایک حشر بپا ہے۔ کس دن مجھے تم یاد نہیں آئے مگر آج، کیا روز قیامت ہے کہ ایک حشر بپا ہے۔ یادوں کے مسافر ہو تمناؤں کے پیکر، یادوں کے مسافر ہو
تمناؤں کے پیکر بھر دیتے ہو دل پھر بھی وہی ایک خلا ہے. بھر دیتے ہو دل پھر بھی وہی ایک خلا ہے. سینے سے لگا لینے کی حسرت نہیں مٹتی. سینے سے لگا لینے کی حسرت نہیں مٹتی. پہلو میں بٹھانے کی تڑپ حد سے سوا ہے. پہلو میں بٹھانے کی تڑپ حد سے سوا ہے. یا رب یہ گدا تیرے ہی در کا ہے سوالی. یا رب یہ گدا تیرے ہی در کا ہے سوالی. جو دان ملا تیری ہی چوکھٹ سے ملا ہے. جو دان ملا تیری ہی چوکھٹ سے ملا ہے. گم گشتہ سیران رہے مولا کی خاطر. گم گشتہ سیران رہے مولا کی خاطر. مدت سے فقیر ایک دعا مانگ رہا ہے. گم گشتہ سیران رہے مولا کی خاطر. مدت سے فقیر ایک دعا مانگ رہا ہے. جس راہ پہ وہ کھوئے گئے اس راہ میں گدا ایک. جس راہ پہ وہ کھوئے گئے اس راہ میں گدا. لب پہ یہ صدا ہے کش کول لیے چلتا ہے. لب پہ یہ صدا ہے. خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آقا. خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آقا. کش کول میں بھر دے جو میرے دل میں بھرا ہے.
گم گشتہ سیران رہے مولا کی خاطر، گم گشتہ سیران رہے مولا کی خاطر، مدت سے فقیر ایک دعا مانگ رہا ہے۔ اس راہ پہ وہ کھوئے گئے، اس راہ میں گدا ایک، جس راہ پہ وہ کھوئے گئے، اس راہ میں گدا ایک، کش کول لیے چلتا ہے، لب پہ یہ صدا ہے، کش کول لیے چلتا ہے، لب پہ یہ صدا ہے۔ خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آقا، خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آقا، کش کول میں بھر دے جو میرے دل میں بھرا ہے، کش کول میں بھر دے جو میرے دل میں بھرا ہے۔ خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آقا، کش کول میں بھر دے جو میرے دل میں بھرا ہے، کش کول میں بھر دے جو میرے دل میں بھرا ہے۔ میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے۔ میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے،
میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے، میرا خدا ہے۔ میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے۔ میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے، میرا خدا ہے۔ تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے۔ میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے، میرا خدا ہے۔ میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے۔ میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے،
میں تیرا ہوں تو میرا خدا ہے، میرا خدا ہے۔ اسیران راہ مولا اور دیگر احباب کے لیے دار ضیافت کی طرف سے وسیع پیمانے پر ضیافت کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس وقت اسیران راہ مولا اپنے پیاروں کے درمیان، اپنے چاہنے والوں کے درمیان گھرے ہوئے اس ضیافت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس وقت سامنے رانا نعیم الدین صاحب نظر آ رہے ہیں، یہ محمد نثار صاحب ہیں، یہ الیاس منیر صاحب اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یہ عبد القدیر صاحب، یہ ان کی دائیں طرف ان کے والد صاحب عبد الرحیم صاحب، تشریف فرما ہیں اس وقت عبد الرحیم مجاہد صاحب، عبد القدیر صاحب، رانا نعیم الدین صاحب، الیاس منیر صاحب اور ہمارے بھائی نثار صاحب۔ تو رانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، بلکہ ہم سب پوچھنا چاہیں گے کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا اس دن جب گرفتاریاں ہوئیں؟ مجھے تو اسی بات کا علم ہے، ویسے میں مسجد کے اندر سا کہ میں قدرتی طور پہ اپنے آپ محفوظ اور اپنی حفاظت واسطے میری اتنے دشمنداری سی، میں اتنے اپنا اسلحہ بھی رکھتا تھا، میرے مقدمے چلتے میرے بھائیوں کے نال اور دوسرے لوگوں تے میں اتنے مسجد تو پہلے نہیں لگیا، تو سارے کوئی عزیز دوست ہیں بیچارے ملک صاحب جو اس ویلے کینیڈا دے وچ ایڈوکیٹ سگے، تے میاں محمد عمر صاحب دی ایس پی لٹائر وہ بھی وکالت کرتے کہ میاں صاحب اج کل خلیفہ انہوں نے مینوں چٹھی دیتی بھی تسی انہوں دے کول جاؤ، وہ تھوڑے وکیل بھی بن گئے تے جان۔ پھر میں گیا تے یہ مینوں کہندے تھوڑی سانوں کچھ ضرورت ہے تے تسی اتنے رہو۔ میں کیا پہ میں نہیں رہ سکتا کیونکہ مرکز کی اطلاع کے بغیر کہ میں اتنے تھوڑے کول نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتے اچھا ضرور تسی
ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਾਦਮ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹਸੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਸਮਾਇਲ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਰਬੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪਵਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਦਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗਾਲਬਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 12 ਜਾਂ 14 ਖਦਾਮ ਥੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਜ਼ਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਨਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਬਿਲਕੁਲ ਲੂਆਂ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਿਚੋਰੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਤਮੀਰੀ ਜਮਾਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ थे। और इतना सादा इतना शरीफ मैं दुनिया से बंदा कोई नहीं देखिया जिस तरह दे ये बेचारे सीधे सादे और इको ही अपने माँ बाप दे फरजंद और बहुत ही खिदमत इन्हां दी। असीं तां किसी चीज़ दे लायक ही नहीं। ते ये दोए एक होर मुंडा सीगा, वो मेजर साहब बड़े साडे पिछले जिले दे भी वाकफ भी सीगे और वो पाकिस्तान बनने से पहले इत्थे आ चुके थे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹਦ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸਲ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਾਹਦ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਹਦ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ 3 ਬੰਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਚਾਹ ਦਾ ਆਦੀ ਆ, ਸੁਬਹ ਫਜਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਧਰਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਤਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਚਰਪਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਕੁਛ ਪੈਦਲ ਲਾਈਨ ਬਾਰ ਬੰਦੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਤੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਤਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਲਕ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਮੁੱਛਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਨੈਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੱਛਾ ਸੈੱਟ। ਮੈਂ ਦਬਾ ਸੱਟ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਬਦਲੀ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਸ਼ਹੀਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਨ ਚੁੱਕੀ ਤੇ 25 ਕਾਰਤੂਸ LG ਦੇ ਪੇਟੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤੂਸ ਭਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਟਰੈਗਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਹਾ, ਬੇਵਕਤ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਟ ਜਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਰੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਲਮਾ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖਰਾ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਥਰਥਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ LG ਦੇ ਕਾਰਤੂਸ ਸੀਗੇ,
ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਰ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 2 ਫੈਰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 2 ਉसी ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਖਿਸਕਦਾ ਅੜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ सांस तक वो तड़फिया भी नहीं, बुरी तरह उड़ गया, इस जगह तो लगी उड़ गया। ते वो तीसरे दा 2 दिन वो रौला पाते रहे, ते तीसरे दिन वो कहते जी 3 कोई नहीं 2 ही बस वो बंदे खलोगा। ते मैं उत्थे खलोता रहा। इतने दे विच जद मेरा ख्याल तीसरा फैर मैं कर ही रहा था, किते इन्हां ने सुते अपनी बीवी दे कोल पए थे, मकान इन्हां दा मास्टर बंद दरवाजा, ये निकल के दबर क्या आह वो देखे, ये बेचारे इन्होंने कुंडा बंद किया बाहर का। वैसे मैं तो फिर फिरदा ही रहा, ये मुंडे मेरा ख्याल फिर चले गए। दूसरे बंदे मैं देखे वो निकल गए इसलिए। ते हजे कि उत्थे साडे वो मुरम्मत हो रही सी, मुरम्मत होने की वजह ना 3 विच मजदूर भी रात ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਗਾਲਬਨ ਕਲਮਾ ਮਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਫੈਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਫੈਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਹਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਫੈਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੈਰ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਜੋ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਫੈਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਕਾਫੀ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਹਦ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਲਕਾਤ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹਨ? ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਲਿਆਸ ਮਨੀਰ, ਨਸਾਰ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਸਤਾ ਔਰ ਇਸ ਨਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਸਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀ ਤੇ ਹਾਦਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਾਦਕ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। इलियास साहब आप तो वहाँ बतौर मुरब्बी सिलसिला आलिया अहमदिया मुकीम थे, आपकी गिरफ्तारी किस बुनियाद पर अमल में आई? इस सवाल के जवाब में ये अर्ज है कि जब इब्तदाई तौर पर DSP साहब आए हैं सुबह के तकरीबन 7:30-8 बजे, उस वक्त तो हम सबको यही यकीन था और क्योंकि हमारे साथ ये खुद बीती थी, हम उस एक प्रोसेस में से गुजरे थे, तो हमें कोई तसव्वुर भी नहीं था कि किसी और के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। उस वक्त उन्होंने पूछा था हु फायर्ड, तो उसके जवाब राना साहब को पेश किया गया। इन्होंने उस वक्त कहा कि मैंने भी ये फायर किया है। उन्होंने बंदूक मांगी, लाइसेंस मांगी, खाली कारतूस मांगे, इनको ले गए। तो सब मुतमईन थे कि जैसे हकीकत है वैसे ही हुआ है और होगा। उसके बाद करीबन 12 बजे के करीब हम अमीर साहब की क़यादत में बैठे हुए थे मियां आशिक साहब के घर पर। साथ ही उनका घर था, वो जनरल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी माल भी थे। तो उनके घर, चूँकि मस्जिद को उन्होंने कहा था AC साहब ने आकर के इसको फ़िलहाल बंद कर दें, वहाँ पर बैठे हुए थे। वहीं फ़ोन आया SHO साहब का कि हमें कुछ आपके जो उस वक्त मौजूद थे ना मस्जिद में अफराद,
ان کی گواہیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، تو صحیح صورتحال تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ جو افراد وہاں پر موجود تھے ان کو بلوا لیں تاکہ ہم ان سے گواہی لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. ایس ایچ او صاحب نے تھوڑی دیر میں وہ ایس ایچ او صاحب آ گئے. قاضی ایاز احمد ان کا نام تھا. وہ بڑے اچھی طرح ڈیل کر رہے تھے. تو امیر صاحب نے عبد القدیر صاحب، نثار صاحب اور حاذق رفیق صاحب کو کہا کہ یہ وہاں پر موجود تھے. چونکہ واقعے کے وقت میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، گھر ساتھ تھا. میں دھماکے کی آواز سے ہی اٹھا ہوں. سو تو نہیں رہا تھا، نفل وغیرہ ادا کر کے تو لیٹا ہوا تھا نماز کی تیاری کے لیے، میں آنے والا تھا. تو دھماکہ ہوا تو ایک دم میں باہر نکلا ہوں. میرے نکلتے نکلتے ایک دو فائر ویسے میں نے دیکھا بھی ہے. رانا صاحب اس وقت بڑے جوش کے ساتھ بلا رہے تھے. اندر گئے یہ کہتے ہوئے کون ہو تم کلمہ مٹانے والے. اتنی تیز اور شدید آواز تھی، اردو میں بول رہے تھے کہ میری بیوی بعد میں کہنے لگی یہ کون بول رہے تھے. میں نے کہا رانا صاحب. وہ بڑی حیران ہوئی، اس نے یقین نہیں کیا یہ رانا صاحب. تو یہ خیر جملہ معترضہ ہے، خیر مستانفہ ہے. تو یہ وہاں پر موجود تھے. بتا یہ رہا تھا نا نثار صاحب اور حاذق صاحب. تو امیر صاحب نے کہا یہ. اب قاضی ایاز نے کہا کہ مجھے دیکھ کر انہوں نے پہلے یہ انفارمیشن لے لی ہوئی تھی کہ یہ مربی ہے اس قسم کا. انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ بھی چلیں. میں نے کہا امیر صاحب سے پوچھ لیں. امیر صاحب سے پوچھا میں. تو امیر صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے آپ بھی چلے جائیں ان کے ساتھ، تو گواہیاں دینی ہے کمشنر صاحب کو آپ صحیح صورت. میں نے کہا میں تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا. صحیح. کہنے لگے کوئی بات نہیں چلے جائیں ان کے ساتھ. اب وہاں پر گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں بٹھا لیا ہے ساتھ والے دفتر میں، کمرے میں جہاں پر صفائی وغیرہ ان کی رہائش ہوتی ہے. تو وہاں پر بٹھائے رکھا ہے شام تک. تو میری جو گرفتاری ہے، پھر ہمارے نام وغیرہ معلوم کر لیے، ہماری جو سٹیٹس تھا ہر سب کا. انہوں نے اب ایک جو سٹوری بنائی ہے اس میں کردار مختلف ہیں. ان کرداروں کو انہوں نے اپنا سٹیٹس کے مطابق سیٹ کرنا تھا. چونکہ بعد میں شنید یہ تھی کہ چونکہ ان کا ایک مولوی مرا تھا جس کا نام قاری بشیر احمد تھا، تو اس کے مقابلے میں ہمارے جو مربی ہوتے ہیں ان کو کہہ لیں کہ ان کے جس طرح مولوی ہے ویسے ہمارا سٹیٹس وہ تو نہیں ہے، اس کا نا انداز ہے ہمارا. لیکن وہ چونکہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مولوی کو جو ہے نا وہ اس کے بدلے میں اس کو رکھنا ہے ان کے مولوی. ٹھیک. تو یہ جو اسیری تھی اس دوران آپ کو کس کس جگہ پہ رکھا گیا؟ جہاں تک حوالات کا تعلق ہے، یعنی ریمانڈ کا عرصہ تھانے میں ہمیں 3 دن قریباً ہم اے ڈویژن میں رہے. اچھا جی. تھانہ اے ڈویژن جو ہمارے اصل. اس کے بعد 3 دن کے بعد اچانک ایک رات مغرب کے وقت ہم وضو کر رہے تھے تو کچھ گارد آنے لگی. اچھا جی. تھانے کے اندر ہمیں ہمارے کان کھڑے ہو گئے یہ کیا چکر ہے. ہم نے دیکھا اس میں سے رانا صاحب کے 1-2 واقف تھے، وہ سی اے اسٹاف والے تھے. تو ہمیں یہ خیال گزرا کہ اب ہمیں کہیں اور لے کے جائیں گے تفتیش کے سلسلے میں. اور سی اے اسٹاف والے جو ہوتے ہیں ان کی بڑی سخت تفتیش ہوتی ہے اور نسبتاً وہ مطلب تھانے سے مختلف ہوتی ہے. تو ویسا ہی ہوا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کڑیاں لا کر ہمیں پکڑائیں. تو وہ پہلا مرحلہ تھا، پہلا لمحہ تھا زندگی میں جب ٹھنڈے ٹھنڈے لوہے کا زیور ہم نے پہنا ہے اور ہمیں کہا کہ ادھر لائیں پہ کڑی لگانی ہے آپ کو. تو وہ اگرچہ کڑی تھی، زنجیر تھی، لیکن ہمارا ایک احساس تھا کہ کلمے کی خاطر ہے. تو اس نے وہ ایک اس میں بڑی ٹھنڈک پیدا کر دی تھی، بڑا لطف اور لذت تھی. تو ہمیں وہ نکال کر پھر تھانے کے اندر ہی اس کے سین میں لائے ہیں اور وہاں پر گاڑی تھی اس میں ہمیں ٹھونس دیا ہے. وہ پک اپ تو نہیں، وہ ہائی لیکس تھی. اس میں 7 ہم تھے اور 8-10 سپاہی ہوں گے. تو وہ ٹھونسنے والی کیفیت تھی. پردے ڈال کر ہمیں شہر کا چکر لگاتے ہوئے، اندھیرا ہو گیا تھا، باہر لے گئے. لیکن چونکہ ہم واقف تھے سارے،
ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اب کس طرف جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے. ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں شہر سے. پھر ہمیں پتہ لگا ہم لاہور کی طرف جا رہے ہیں. پھر پتہ لگا ہم پاک پٹن کا چوک جو ہے وہ وہاں پر پاک پٹن کی طرف مڑ گئے ہیں. آگے جا کر ایک جگہ بریک لگی ہے تو اس کی تھوڑی سی جو درز تھی اس میں سے دیکھ رہا تھا میرے سامنے سے وہ ایسے گاڑی مڑی ہے نا تو سامنے سے بورڈ گزرا ہے کہ ملکہ تھانہ ملکہ ہاس. تو اس میں لے جا کر ہمیں مستورات کا جو حوالات تھی اس میں بند کر دیا ہے، اس کے دروازے بند کر دیے ہیں. اور یہ تو بعد میں ہمیں بتایا ہے. وہیں ایک آدمی تھا اس وقت زیر تفتیش جو بعد میں سزائے موت ہو گیا، میرے ساتھ رہا. اس نے اس کے ساتھ جب ہوئے ٹیلی کو کیا ہے دن وغیرہ تو کہنے لگا یار وہ ان دنوں میں آئے تھے تو وہ تو ان کے تو بڑے بڑے بوٹ تھے، جوتے تھے. وہ کہہ رہے تھے بڑے بدماش اور بڑے کوئی ڈکیت ہیں اور تخریب کار ہیں. منظور کھچی تھا، منظور کھچی اس کا نام. تو اس کی ان دنوں وہ اس کا بھی قتل تھا تو بالکل انہی دنوں وہاں پر زیر تفتیش تھا. تو وہاں پر 3-4 دن ہمیں بالکل بند رکھا ہے. وہیں پر ہمیں ایک رات اندرا گاندھی کے قتل کی خبر ملی ہے، ایک سپاہی نے لا کر دیے اور اس سپاہی نے بڑے ہم پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں کہا کہ تم نے یہ کیوں قتل کیا ہے. ہم نے کہا ہم نے کب قتل کیا؟ نہیں تم نے کیا تو ہے نا، یہ آپ جیل میں بھوگو گے، اپنی جوانیاں خراب کرو گے. میں کہا یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ کہاں کہاں؟ ہاں جی، اس کے بعد پھر ہم وہیں آ گئے 3-4 دن کے بعد تھانہ ڈویژن. پھر اس کے بعد 10 نومبر کو ہمیں 14 دن کا ریمانڈ ختم ہونے پر سینٹرل جیل ساہیوال بھیج دیا گیا. وہاں پر ہمیں سخت ترین جو جگہ تھی وہاں پر بیڑیاں لگا کر رکھا گیا. قریباً 68 راتیں ہم وہاں پر ہم نے گزاری ہیں. سخت سردی، 7 بلاک اس کا نام ہے. تو اس کے بعد ہمیں پھر آزاد کیا گیا. تو 1 مارچ 1985 کو ہمیں ڈسٹرکٹ جیل ملتان منتقل کر دیا گیا. وہاں پر ہمارا فوجی عدالت میں ٹرائل ہونا تھا. تو 4 جون 1985 تک وہاں پر ہم رہے. یہ غالباً 14واں یا 15واں روزہ تھا جب ہم واپس وہاں سے ساہیوال آئے 4 جون کو. تو اس کے بعد یہ دوست تو وہیں رہے. میں 31 جنوری 1988 کو وہاں سے FA کا امتحان دینے کے لیے منتقل کر دیا گیا سینٹرل جیل ملتان. وہاں پر میں نے FA کا امتحان دیا، 5 ماہ قریباً وہاں رہا. اور 9 جولائی 1988 کو میں نے منظوری کروا لی فیصل آباد سینٹرل جیل کی. یہاں پر آ گیا کیونکہ یہاں پر ربا نزدیک تھا، گوجرانوالا میں بھی عزیزداری ہے تو وہاں سے بھی سہولت تھی ملاقات کے لیے. اس کے بعد میں یہاں رہا، یہیں سزائے موت ختم ہوئی، لائف امپریزنمنٹ میں تبدیل ہو گئی. یہاں سے پھر میں 1990 میں 7 جولائی تھی کیمپ جیل لاہور منتقل کر دیا گیا جو ڈسٹرکٹ جیل کہلاتی ہے. وہاں پر میں نے BA کا امتحان دیا اور 23 اگست کو میں واپس آ گیا سینٹرل جیل فیصل آباد. اور پھر اب تو مجھے تاریخ بھی بھول گئی ہے، 20 مارچ ایسا ہی نہیں ہے، 20 مارچ کو پھر ہم یہاں سے ریلیز ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا. تو یہ جو ایک پیریڈ تھا 10 سال کا، اس میں بہت سے رویے ہمارے ایک بہت محترم ملک صاحب آپ کے ساتھ تھے جو وفات پا گئے، ان کے بارے میں کچھ اگر بتا دیں. ملک محمدین صاحب ریٹائرڈ انسپیکٹر پولیس تھے جو غالباً سن 70s میں 76 یا 75 میں وہ ریٹائر ہوئے. اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے اور وہ جماعت کے کاموں میں شریک رہتے تھے، تھانے وانے کے اس قسم کے، کیونکہ ان کا فیلڈ تھا. تو اس وجہ سے ان کو انوالو کر دیا کہ یہ چونکہ یہ تھانے کے واقفیت ہے اور بطور خاص DSP جو تھا ہمارا ہیڈ کوارٹر جو جس کے زیر تفتیش وہ ان کا کولیگ رہا تھا. تو اس وجہ سے ان کو انوالو کیا تھا کہ یہ ان کی مدد نہ کر سکے. تو وہ ہمارے دوران اسیری ہمیں قانونی اور تفتیشی قسم کے جو مراحل تھے اس میں مشورے دیتے رہے، اس طرح کریں اس طرح کریں. بہت ہی باذوق انسان تھے، بڑے برمحل اور موزوں فکرات اور اشعار اور مصرے کہا کرتے تھے. تو وہ ہمارے ساتھ 25 سال سدا ہوئے تھے عمر قید. تو بڑا ان کا پر لطف فکرہ تھا.
کہنے لگے جب مجھے 25 سال سزا سنائی میں نے دل میں سوچا یہ میری 75 سال تو عمر ہو چکی ہے, اب میری کہاں 25 سال زندگی ہوگی, تم مجھے 25 سال سزا سنا رہے ہیں. عجیب اتفاق ہے کہ ان کی بات وہ پوری ہو گئی. ویسے وہ کہتے رہتے تھے, خواب کا ذکر کرتے تھے, خواب کا ذکر کرتے تھے کہ میں نے اپنے گھر نہیں جانا واپس. اسی دوران ان کو بڑے صدمات ہوئے ہیں. ان کی اہلیہ محترمہ سن 87 میں دوران وفات پا گئیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ان کا صدمہ بھی انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ برداشت کیا ہے. پیرول پر وہ چلے تو گئے تھے جنازے میں شریک ہونے, لیکن وہ 2-3 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد ان کی صحت بگڑتی ہی رہی. ان کو ہرنیا کی تکلیف تھی, بعد میں غالباً پراسٹیٹ کا بھی ہو گئی. 2-3 تک ان کا آپریشن ہوا ہے, ملتان میں بھی یہاں بھی. تو نومبر 1991 میں وہ سول ہاسپٹل DHQ میں ریفر ہوئے تھے, باہر گئے ہوئے تھے علاج کے لیے. تو وہاں پر 21 یا 22 نومبر کو, تاریخ ان کو یاد ہوگی معین 23 بہرحال مجھے وہ, میں جو کہ یہاں تھا 21-22 نومبر وہ میرے ذہن میں ہے. تو 23 نومبر 1991 کو کہ وہاں پر صبح 10 بجے کے قریب وفات ہو گئی ہے. خدا کا شکر ہے, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا کا شکر ہے کہ ان کے بچے جو تھے وہ ان کے پاس تھے. ان کے بڑا بیٹا جو تھا ان کی گود میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے ان کو ایک آخری جو لمحات تھے وہ گھریلو ماحول کے میسر آ گئے تھے. باہر اسپتال میں شفٹ ہوئے تھے نا, سول اسپتال میں. اس عرصے کے دوران بہت سے رویے آپ نے دیکھے ہوں گے. انتظار ملک صاحب کے حوالے سے ایک بات میرے دل میں ابھی بڑے مچلنے لگی ہے ان کی یاد میں. تو وہ یہ ہے کہ بالکل ابتدائی ایام میں جب بیڑی لگی ہوئی تھی ہمیں اور علیحدہ علیحدہ سیل میں بند تھے, ایک دن جب اردی لگاتے ہیں, وہ کمرے چینج کرنے کو کہتے ہیں, شام کے وقت ہر روز کمرہ چینج کرتے تھے. تو کمرہ چینج کرنے کے وقت وہ اردی لگانے کے لیے ان کو کھولا, تو اتفاق سے مجھے بھی کھولا تو ہمارا باہر آمنا سامنا ہو گیا. اس وقت ملک صاحب بڑی بے قراری کے عالم میں وہ اپنی بیڑی کو پکڑے ہوئے تھے اور بڑی عجیب. میں نے کہا ملک صاحب کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یار بیڑی مجھے پتہ نہیں کیا. میں نے دیکھا تو وہ اس کو بال پڑا ہوا تھا. بیڑی کا بال بڑا عجیب سا ہوتا ہے, وہ عام آدمی کو نکلتا نہیں اس سے. تو میرے بھی اس سے پہلی رات پڑا تھا, تو میں نے اس کو بڑے دیر سوچا, اس کی ٹیکنیک ڈھونڈی, خود ہی سوچ کر اندر بیٹھے, تو وہ مجھے معلوم تھی. چنانچہ میں نے ان کا بال نکالتے ہوئے بڑا ہی مجھے ان پر ترس آیا. میں نے کہا اس بڑھاپے میں آپ کو یہ. تو میں نے جب یہ اظہار کیا نا تو ملک صاحب کا رویہ بالکل تبدیل ہو گیا. کہنے لگے کوئی بات نہیں. بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے اس کو یعنی کہ کہا کہ میں برداشت کرنے کی اس کی صلاحیت رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے. انہوں نے بالکل, ان کے ماتھے پر بل نہیں آیا, اور اس قسم کی اذیت دیکھ کر مجھے ان پر بہت ہی, تو یہ ایک خاص ان کی یاد میں مجھے یاد ہے. اس قید و بند صحبتوں کے دوران بہت سے رویے آپ نے دیکھے ہوں گے انتظامیہ کے. جو دوسرے قیدی تھے وہاں, انتظامیہ کو تو خیر, قیدیوں کا رویہ کیا تھا آپ کے ساتھ؟ کیا سلوک, کیا رویہ تھا؟ دیکھیں, جو ماحول ہمارا دنیا میں ہے باہر, جیل سے باہر کی, بعین ہی اسی کا نقشہ ہے قریباً وہاں پر. صرف یہ فرق ہے کہ اندر کریمنلز کی کریم ہوتی ہے, ہاں جی, لیکن جو فطرت ہے, فطرتی انداز ہے, جو ذہنی رویے کا رخ ہے, وہ جو باہر ہے وہی اندر ہے قریباً. یعنی جو فطرتاً اچھے لوگ ہیں ان کا رویہ بہت اچھا تھا ہمارے ساتھ. تو جو شر پسند ہیں انہی میں سے, ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو ہم سے کوئی مفاد جب تک پہنچتا رہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے. جو ہی ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ آئی ہے تو ان کے پاس بڑا معقول ہوتا تھا کہ جی یہ دیکھیں احمدی, ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ ایک ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر دیتے تھے. لیکن وہ یہ ہے کہ مستقل طور پر ایسے ہی کوئی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو اس لحاظ سے ہمارے ساتھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے, کیونکہ شرارت, شرارت پسند جو ہوتا ہے وہ بہرحال
शर्पसंदी होता है। तो उसके अलावा जो अच्छे लोग थे उन्होंने हमारे साथ बड़ा ही ताउन किया। आपको ये मैं इसका थोड़ा सा अक्स एक दिखा दूं इस बात में। जब मैं रिहाई से आ रहा था तो रिहाई की खबर आम हो चुकी थी, तो मेरे एक साथी वो बाहर 17 ग्रेड में टीचर थे, वो इस वक्त 25 साल सजा है कत्ल की, तो वो इमाम मस्जिद भी है अंदर। वो मुझे अलग ही मिले गए, कहने लगे जब जाने लगो ना मैं तुम्हें छोड़ने तो जाऊंगा ड्यूटी तक, लेकिन खुदारा वहां पर मुझे अलहदा होकर मिलना, मुझ में जब्त का यारा नहीं होगा तो बिछड़ने के वक्त मैं फिर लोगों में मैं शर्मिंदा होऊंगा, तो मुझे अलहदा होकर मुझसे मिल लेना। तो ये एक उसका अक्स है उस अच्छे रवैये का इंतहाई। तो कई दोस्त थे वो हमारे साथ बिल्कुल आखिर तक, जब तक हम निकले नहीं हमारे साथ रहे हैं, तो उनके प्यार था, उनके साथ गुजरे हुए वक्त का उनको मजबूर कर रहा था कि इनके साथ इनको अच्छी तरह से रुखसत किया जाए। तो ये उसका उसूली तौर पर मैंने तज़किरा कर दिया है। एक एक अगर वाक़यात का बयान किया जाए, एक एक वाक़या, तो वो बड़ा तफसीली हो जाएगा। निसार भाई, ये जो वाक़या हुआ था वहाँ साहिवाल में, राना साहब ने उस वक्त सो रहे थे, उन्होंने बताया। आप कुछ उस पर मजीद रोशनी डालेंगे, क्या हुआ था वहाँ, क्या मसला क्या था, सिलसिला क्या था वहाँ? बात ये थी कि जब हम ड्यूटी पर गए थे रात को, तो उस वक्त कुछ और दोस्त भी ड्यूटी देने के लिए आए थे। तो हमारी ड्यूटी की बारी की 2 बजे थी रात, मेरी और कदीर साहब की, साथ माहद साहब था। तो हम तीनों बैठे हुए थे वहां। तकरीबन सुबह की अजान के 7-8 मिनट पहले का वक्त, जब राना साहब भी हमारे साथ आकर बैठ गए, जिस वक्त हुक्का वगैरह पी रहे थे और नमाज की तैयारी वगैरह के लिए आगे बैठे थे कि नमाज वगैरह पढ़नी है, क्योंकि अजान का वक्त हो रहा था। 7-8 मिनट रहते थे। तो हमने उस वक्त देखा है कि कुछ लोग पैदल 5-7 दाढ़ियों वाले थे, वो हमारे सामने से गुजरे हैं, कुछ 3-4 इधर से गुजरे हैं। हमने कहा पता नहीं क्या बात है। बहरहाल वो काफी मसरूफ जगह है, रौनकपुरा रहती है, सामने मिशन हॉस्पिटल है, उसके लाहकीन वगैरह भी होते हैं। तो बहरहाल वक्ती तौर पर ये ख्याल नहीं आया कि शायद, लेकिन उसके बाद देखा कि कुछ लोग रक्षों में आए हैं, लेकिन दूर रक्षे, उनमें से उतर रहे हैं, कुछ साइकिलों पे हैं। तो इस तरह 1-2 मिनट के अंदर अंदर कोई 50-45 आदमियों का जुलूस जो था ना, वो हमारे बिल्कुल मस्जिद के मेन गेट के सामने आ गया। टोलियों में आते तो मुरतब हो गए, मुख्तलिफ टोलियों में आए ना, तो फिर इकट्ठे हो गए, यानी 1-2 मिनट में वो इकट्ठे हो गए, जैसे पीछे से एक प्लान बनाया होता है, एक मनसूबा की होती है कि ऐसे ऐसे आना और फिर जकलक इकट्ठे हो जाना और ऐसे काम कर देना। ठीक, तो बहरहाल वो कुछ 1-2 शर्पसंद आ गए थे, तो वो उन्हें नारेबाजी लगवा रहे थे और ऐसे उनके जज्बों को गेख्त कर रहे थे हमारे खिलाफ कि जल्दी करो ये वो। तो मुझसे यही हो सका कि मैंने तो उस वक्त यही उनसे पूछा है, मैंने कहा भी आप कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने कलमा मटाना है। मैंने कहा आप क्यों कलमा मटाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हमें सदर का आर्डर है। मैंने कहा कहाँ है सदर का आर्डर? मेरे ज़हन में ये बात थी कि शायद हमारे पीछे कुछ इस किस्म का निज़ाम है कि फौरी पुलिस को फोन हो जाएगा और अगर 1-2 मिनट का भी वक्फा मिल गया तो शायद पुलिस आ जाए और ये काम, मसला पसंदी यही थी कि किसी ऐसे नाखुशगवार वाक़या के बगैर हल हो जाए। तो मैं ऐसी बातें उनसे कर रहा था, कहाँ है आपके पास सदर का आर्डर? तो उन्होंने कहा कि छोड़ो इन बातों को, चलो कलमा मटाओ। तो एक आदमी के ऊपर दूसरा आदमी सवार हुआ, एक के हाथ में पेंट था, ब्रश था, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ लोग अंदर दाखिल हो गए मस्जिद के, तो अंदर जाके उन्होंने 1-2 जगह कलमा मटाया, एक आयत मटाई। तो इतने अरसे में हम भी अंदर चले गए
سین میں مسجد کے کہ ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے دروازے کے باہر، تو ہم بھی اندر چلے گئے، میں اور قدیر صاحب میرے ساتھ تھے، ہم دونوں اندر گئے تو مسجد کے ساتھ ہی کچھ مکانات ہیں، جو فرسٹ ٹائم تو یہ تھا، اس کے بعد مربی صاحب باہر نکل آئے اسی دوران، تو مربی صاحب نے غالباً مجھے یہ کہا ہے، اس وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے حکم مل رہا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے بس خدا تعالیٰ کی تقدیر سمجھ لیتے ہیں کہ یہی جو بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے۔ تو شاید مربی صاحب نے کہا ہے کہ فون کر دیا جائے، میں نے کہا کہ فون کر دیا جائے ڈاکٹر اطہر مان صاحب کو، تو ڈاکٹر حاضر رفیق جو تھا وہ اندر اس وقت سویا ہوا تھا، اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی، وہ باہر نکلا ہے، تو میں نے کہا میرے پاس سائیکل ہے، میرے ساتھ آؤ تو میں آپ کے گھر چلتا ہوں، تو وہاں فون کرتے مربی صاحب نے بھیجا تھا ہم دونوں کو، تو وہ میرے سائیکل کے پیچھے بیٹھا ہے، تو شاید دوسرا فائر جو ہوا تھا وہ جہاں جس آدمی کو لگا تھا جو قاری بشیر ہے، تو وہ وہیں میرا سائیکل کھڑا تھا، شاید اس کے پچھلے ٹائر میں بھی شراب وغیرہ لگ گیا اور وہ پنچر ہو گیا تھا، تو جب وہ بیٹھا تو میں نے کہا دیکھو یار آپ کا تو وزن بہت زیادہ ہے، تو سائیکل پنچر ہو گیا ہے، تو ایسے کرتے کہ پیدل ہی چلتے ہیں، تو ہم پیدل وہاں گئے، تو تھوڑی دوری تھا حاضر رفیق صاحب کا مکان، تو حاضر رفیق صاحب کے والد صاحب عاشق صاحب، تو میاں محمد عاشق، وہاں گئے، وہاں جا کے فون کیا، تو عاشق صاحب نے ڈاکٹر اطہر مان صاحب کو بتایا کہ حاضر رفیق نے انہیں کہا کہ ابو جان شاید وہاں 2 آدمی زخمی ہو گئے ہیں، میں نے بتایا کہ نہیں، ایک آدمی تو مر گیا ہے موقع پر اور دوسرا آدمی بھی مرنے والا ہے کیونکہ اتنے شدید پھیل ہوئے ہیں، پورا گروپس لگا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ 2 آدمی مر چکے ہیں، وہاں قتل ہو گئے ہیں جس طرح بھی، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے کہہ دیا، ڈاکٹر صاحب نے پھر پولیس کو فون کر دیا، پولیس بھی اس وقت مصروف تھی، بہرحال پھر بعد میں پہنچی ہے، تو وہاں پھر رانا نعیم الدین صاحب تھے، ہم تو پھر گھر چلے گئے وہاں سے فوراً گھر اطلاع دینے کے لیے، تو جب میں گھر پہنچا ہوں تو گھر میری والدہ نماز اور تلاوت کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کرتی ہیں، وہ سوئی پڑی تھی، میں کپڑے چینج کرنے کے بعد وہاں پہنچا ہوں تو میری والدہ چھوٹی چھوٹی بات کا نوٹس لیتی ہیں کہ آپ نے رات کو فلاں کپڑے استری کر کے پہننے تھے، تو اب وہ نہیں پہنے ہوئے، دوسرے کیوں ہیں؟ میں نے کہا بس ایسے ہی وہ بدل لیے ہیں، ایسے وہ آتے ہی، تو کیا بات ہے، رات کہیں گر گئے تھے، کیا ہو گیا ہے، خراب ہو گئے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، وہ دراصل ایسے ہی بس مسجد میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے مولوی رہی انہوں نے جلوس نکالا ہے، تو اس طرح 2 آدمی جو وہاں مر گئے ہیں، تو میری والدہ نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ قرآن پاک کی 2 صورتیں، سورۃ فتح اور سورہ یاسین، ایک تو صورتیں ہوتا ہے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ پڑھیں، میں نے فوری طور پر پڑھنے شروع کر دیا، انہوں نے کہا میں ناشتہ تیار کرتی ہوں تو آپ ناشتہ کر لیں، میں نے قرآن پاک پڑھنے کے بعد ناشتہ کیا، ناشتہ بھی کر رہا تھا تو ہمارے کچھ دوست آ گئے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر میں مسجد آ گیا، پھر ہم وہیں ان کے ساتھ پھرتے رہے، انسپیکٹر کو بتاتے رہے کہ ہم ساتھ تھے، وہ کہتا ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، رانا صاحب نے کیونکہ فوری طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، اقبال جرم بھی کر لیا تھا وہیں پہ کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو انہیں لے گئے تھے، ہمارے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یہ ہم سے گواہیاں لیں گے، لیکن یہ بھی تھا میری والدہ نے مجھے آتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بیٹا دیکھو ہم لوگوں کے خلاف تو یہ ویسے بھی لوگ ایسے ہی معمولی باتوں پہ ہی بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں، تو ایسے واقعہ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم جا رہے ہو واپس نہ آؤ، تو ایسی تمہارے ذہن میں کوئی بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے سب کچھ سوچا ہوگا، اللہ کو فضل کرے گا، ہم خدا تعالیٰ کے اسی کے پاس جانا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر جب میں گاڑی میں بیٹھا تھا وہاں وکیل تھے غلام احمد صاحب، تو ان کے ساتھ ماہر صاحب تھے، میرے اس کو پتہ نہیں کہ ڈرائیونگ کون کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ ایسا چانس ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ آپ واپس نہ آئیں یا کسی طرح کا بھی ہر قسم کے، میں نے کہا میں پوری طرح تیار ہوں، آپ ایسی فکر نہ کریں۔ بہرحال جب وہاں پہنچے تو وہ کہتے تھے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے پولیس والے، مگر 12-1 بجے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ آدمی چاہیے۔ اس وقت ہم میاں عاشق صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، حاضر رفیق صاحب کے جو والد تھے، تو وہیں سے ہمیں پھر انہوں نے، کیونکہ پولیس کی گاڑی وہاں آ گئی ہمیں لینے کے لیے، پھر میں اور میرے ساتھ مربی سلسلہ ساہیوال جو تھے الیاس منیر صاحب اور
قدیر صاحب تھے اور حاذق صاحب. ہم پھر 4 دوست وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے پولیس کی تو 12 بجے کے قریب ہم تھانے پہنچ گئے. اس کے بعد کے واقعات انہوں نے بیان کر دیے. جناب عبد القدیر صاحب، یہ واقعات تو ماشاءاللہ کافی ہو گئے، کچھ اپنے محسوسات کچھ عطا کیجیے کہ کیا آپ نے محسوس کیا، کیا اسیری کے وقت، کیا رہائی کے وقت، کیا اور اس دوران کیا آپ نے محسوس کیا؟ اسیری میں جیل میں جب ہم 7 بلاک میں تھے تو وہاں پر ہمیں بیڑیاں لگا کر بند کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد جب پھر ہمیں 5 چکی میں ڈال دیا گیا. وہاں سے ہمارا چلان ملتان میں گیا، وہاں پر ہمارا ملٹری کورٹ میں کیس چلا. تو وہاں پر بھی ہمیں 7 بلاک کی طرح کی بہت سخت جگہ تھی، اسے کوارنٹین کہتے، اس میں بند کیا گیا تھا. وہاں پر بھی روزانہ اڑتی لگتی تھی. اور اس کے بعد جب ہمارا کیس ختم ہو گیا تو ماشاء اللہ کا، تو پھر ہمیں دوبارہ ادھر بھیج دیا گیا. یہاں آ کر ہمیں پھر 7 بلاک میں بند کر دیا گیا. یہاں سے پھر 3-4 دن کے بعد ہمیں دوبارہ پھر 5 چکی میں ڈالا گیا. تو اس وقت سزا اناؤنس نہیں ہوئی تھی، لیکن ویسے ہمیں فارغ کر دیا گیا، کیس کمٹ ہو گیا. تو پھر دوبارہ سزا جو ہے وہ 86 میں ہمیں سنائی گئی، 16 فروری 86 کو. تو 7 بلاک میں مجھے ایک خواب آیا تھا کہ میں نے 6 اونٹ دیکھے تھے، 6. اور اس کے بعد ان میں ایک میں نے بچہ دیکھا اونٹ کا، جسے عام زبان میں ٹوڈا بولتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک گھوڑی کا بچہ دیکھا تھا جسے بچھیرا بولتے ہیں. تو میرا خواب وہ پورا ہو گیا، یعنی کہ 7 وہ دیکھے اور اونٹ، اور 2 تھے آخری 2 سال جو آخری، انہوں نے بہت تنگ کیا. اور کبھی ہمیں پیرول کے متعلق یہ وکیل صاحب بتاتے تھے کہ پیرول کی کوشش ہو رہی ہے، کبھی کچھ. جیل میں بھی اردیاں لگتی رہتی تھی. تو یہ اس طرح. اور آخر میں جب رہائی ہونے والی تھی تو اس وقت بھی مجھے ایک خواب آیا، وہ بھی پورا ہو گیا. ایک شعر ہے حضرت مسیح موعود کا، وہ آخری دنوں میں میری زبان پر آیا. وہ نثار صاحب کو میں نے بتایا تھا کہ راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. اور وہ میں نے انہیں سنایا تھا، یہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ شعر ہے، اس طرح میری زبان پر یہ الفاظ تھے. اور پھر مجھے خیال میں یہ آیا، میں نے کہا شعر ہے یہ مسلم آخر میں یہ مجھے آواز ہے. یہ 2 واقعہ جیل میں بہت ہیں. اور اسی طرح ایک دوست تھے، وہ میری یعنی کہ جس طرح کی مجھے تبلیغ آتی ہے اسی طرح کے حساب سے وہ بالکل تیار آج کل ہے جیل میں. اور ایک انڈیا کے دوست تھے، وہ بھی تقریباً احمدی ہو گئے. اس وقت بیعت تو ہوتی نہیں، وہ قادیان میں ہیں اور ہر جلسے پر آتے ہیں. اور میرے والد صاحب اس دفعہ نے مل کر آئے. ان کا نام ثانی ہے اور وہ حضور کو خط بھی لکھتے رہے اور جواب بھی انہیں آئے ہیں حضور کے. اور یہ الیاس صاحب والا واقعہ ہے، یہ ہمارا بہت سبق دیتا ہے کہ انہیں وہ بلیک فرنٹ تک آ گئے اور آخری ملاقات تک ان کے عزیزان بیچارے گئے جانے والے تھے. پھر وہ وکیل صاحبوں نے ہمت کر کے اسے رٹ کی. اور یہ سب ہمارا سب کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے. آپ کہہ رہے تھے نا کہ معجزے جو آپ نے اس میں دیکھے ہیں جیل کی سیری میں، تو یہ جو ہے یہ سب سے بڑا ہے. اور یہ 2 خوابیں ہیں وہ میری ہیں، وہ میں اپنے دوستوں کو سناتا رہا ہوں، انصار صاحب کو بھی.
وہ فیس یہ میں ایک منٹ، یہ بلیک برنٹ والی جو ہے یہ بات تاریخ کا ریکارڈ درست کرنے کے لیے رکھنے کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں یہاں پر. یہ ہے کہ حقیقتاً ہمارے بلیک برنٹ جاری نہیں تھے، جس طرح اس کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جی کاغذ، اس میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم نے ہمارا جب فیصلہ ہوا ہے تو اس کے خلاف ہم نے مارشل اتھارٹی کو ہمیں اختیار تھا کہ ہم اس کو ریویژن پٹیشن کر سکتے ہیں، نظر ثانی کی درخواست دے سکتے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے تو نظر ثانی کریں. تو ہم نے وہ دی ہوئی تھی. ہم نے ایک ہوتی مرسی پٹیشن، رحم کی اپیل، ہم نے تو اس کا پہلے سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم ہرگز یہ نہیں کریں گے کہ انسان سے، اور وہ بھی انسان جو نمرود بنا ہوا ہو، اس سے ہم قطعاً رحم نہیں مانگیں گے. رحم مانگیں گے تو اپنے اللہ سے مانگیں گے. تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا ہوتا. تو نظر ثانی جو اس کی قانونی ایک شکل تھی، رحم کی اپیل میں وہ قانونی شکل کوئی نہیں ہوتی، قانونی گنجائش نہیں ہوتی، تو وہ دی ہوئی تھی. تو وہ اس نے وہ ہماری ریجیکٹ کی ہے جی. اب وہ اس میں یہ ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی کہ جیل والوں نے سمجھا کہ ان کی بالکل ختم ہو گئی ہے جی. چنانچہ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ہمیں بلا کر ہمارے انگوٹھے لگوائے اور ہمیں سیپریٹ کر دیا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. وہ اپنی طرف سے یہی سمجھ رہے تھے، جبکہ اس میں یہ گنجائش تھی کہ مزید کہ یہ ود ان 7 days یہ مرسی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں. تو انہوں نے وہ نہیں کیا، پتہ نہیں ان کی اس طرف توجہ نہیں گئی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس میں رکھنا ہوتا ہے. لیکن جہاں تک ماحول کا، ہمارے علم کا، سارے جیل کا تعلق ہے، وہ یہی سمجھا جا رہا تھا کہ اب ان کی ختم ہو چکی ہے، اب ان کو پھانسی دینے کے لیے ارادہ کر دیا. ان کا سامان لیکن اس میں قانونی طور پر یہ ایک پوائنٹ تھا، اس کی ان کو سمجھ نہیں تھی آئی. وہ ہمارے جو انچارج تھے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ، ان کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ آپ ان کی تاریخ طے کرنے کے لیے جو پروسیس ہے اس کو شروع کریں، ہوم ڈپارٹمنٹ سے جا کر منظوری لیں کس تاریخ کو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سہولت کے مطابق ایک تاریخ دیتے ہیں، سجیشن دیتے ہیں کہ اس تاریخ کو ہم اس کو پھانسی دے سکتے ہیں، ہمارے لیے سہولت ہو. تو وہ پھر وہ قانونی طور پر ہوم ڈپارٹمنٹ سے جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو جو وہ اس کو بلیک برنٹ کہتے ہیں، لیکن وہ اس کی نوبت نہیں تھی آئی. تو اگلے روز ہمارے وہ خلا کو پتہ لگا، وہ آئے، انہوں نے جانچ پڑتال کی، سارے دیکھا، انہوں نے اس کو مخفی رکھا کہ یہ پوائنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا ثبوت تو دیں تاکہ ہم دیں. ان کا ہم تو اس کی نقل نہیں دے سکتے، یہ سرکاری ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں کچھ نہ کچھ دے تو صحیح نا. تو انہوں نے ایک پرفارما سا بنایا، پرفارما تو نہیں کہنا، ایک حلفی، بیان حلفی، جس میں سارا اس کا خلاصہ ہمارے کیس کا درج تھا. فلاں تاریخ کو ہمیں ملوث کیا گیا، فلاں تاریخ کو سزا سنائی، فلاں تاریخ کو ہماری خارج کر دی گئی، اور اب اندر 7 یوم کے ہمیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، اور یہ کہ ہماری آخری ملاقات ہوگی. اس کے نیچے ہم نے کہا گیا کہ انگوٹھے لگا. اب یہ جو ان کے پاس ایک ریکارڈ آ گیا جیل کی طرف سے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا، ان کو تو آپ ابھی 7 days کی ان کی مہلت ہے، یہ کر سکتے ہیں، تو آپ ان کو کیوں وہاں پر بند کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کے خلاف کیس ہو سکتا ہے کہ آپ نے مینٹلی ٹارچر کیا ہے، اور مینٹل ٹارچر میں یہ اس قسم کا ہے کہ ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، ڈیتھ کی معاملہ ہے، ڈیتھ سینٹینس ہے. تو وہ گھبرا گئے، یہ لوگ کام تھے. انہوں نے فوراً اسی وقت آرڈر، یہ ابھی آدھا گھنٹہ ہوا تھا یہ انگوٹھے ہم سے لگوا کے گئے تھے اس خصوصی سیل سے. آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں جا کے ہمارے تالے کھول دی، چلو بھائی تم واپس چلو. یہ خدا کا یہ معجزہ تھا. ہمیں جہاں تک ہمارے علم کا تعلق تھا، جو جیل کے ماحول میں جو معلومات تھیں اس کے مطابق یہ تھا کہ ہمیں کر دیا گیا، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک رکھا ہوا تھا نقطہ، اور وہ ہمارے کام آ گیا. انہوں نے